رکھ دیے، مہنگے والے قیمتی گلاسز تھے۔ تو جب وہ ٹرائی روم میں گیا کہ جا کے میں اپنے گلاسز چیک کروں، تو یہ دکاندار کا اپنا بیان ہے جو میں کہہ رہا ہوں، یہ دکاندار کا اپنا بیان ہے جو میں کہہ رہا ہوں، میں نے اس دکاندار سے بیان خود سنا ہے۔ وہ دکاندار مجھے بتا رہے تھے کہ وہ جب وہ اپنے ٹرائی روم میں گیا اپنے ڈریس کو چیک کرنے کے لیے، تو اس نے اپنے گلاسز اتار کر کاؤنٹر پہ رکھ دیے۔ اب چونکہ ہم گاہک کے لیے کپڑے کھولتے ہیں، چیزیں دکھاتے ہیں، تو گلاس گر سکتے تھے گلاسز، تو اس کی ماں نے گلاسز اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیے تاکہ میرے بیٹے کے گلاسز گر کے ٹوٹ نہ جائیں۔ تو جیسے ہی وہ بیٹا اپنے ٹرائی روم سے چیک ویک کر کے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں واپس آتا ہے، تو واپس آ کر دیکھتے ہیں میرے گلاسز کہاں ہیں۔ تو ماں نے بتایا گلاسز میرے پاس ہیں۔ تو جیسے ماں نے جو گلاسز اس کو دیے اس کے، تو کہتے ہیں مدر ہاؤ ڈیئر یو، وائی یو ٹچ مائی گلاسز، یو نو اٹس ویری ایکسپینسو، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے گلاسز کو کوئی ٹچ کرے، اس کے اسکریچ پڑ جائیں گے، آپ سمجھتی نہیں ہیں۔ اور وہ جب اس نے اپنی ماں کے ساتھ یہ بدتمیزی کی تو ماں کا منہ اتنا سا ہو گیا۔ اب دکاندار وہ جو تھا وہ خود کہہ رہا میں دیکھ رہا ہوں، تو ماں نے کہا بیٹا، وہ دکاندار کہتا ہے بھائی آپ اپنی ماں پر کیوں ناراض ہو رہے ہیں، یہ آپ کی ماں نے جو گلاسز اٹھائے تھے تو آپ کو تو اپنی ماں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ہمارے تو ہم کرتے تو گلاسز تو گر جاتے اور آپ کے گلاسز ٹوٹ جاتے۔ تو وہ اس کو بھی کچھ کہتا ہوا، ماں کو کہتا ہوا، اس سے صبر ہی نہیں ہو رہا، برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا۔ مگر وہ دکاندار عجیب آدمی تھا۔ دکاندار نے جب دیکھا کہ یہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ بات کرنے کی تمیز نہیں ہے شخص کو، تو دکاندار اس کو کہنے لگا کہ آئی ایم سوری، میں آپ کو سرو نہیں کر سکتا، میں آپ کو مال ہی نہیں بیچوں گا، آپ بدتمیز آدمی، آپ کو آپ کی ماں کے ساتھ بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، اب چلے جائیے میری دکان سے۔ اس نے اس لڑکے کو دکان سے نکال دیا۔ مجھے وہ آدمی بہت اچھا لگا، مطلب اس کو نصیحت ہونی چاہیے تھی کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جس آدمی کو دکان پر نہیں کھڑا کیا گیا، ماں کے ساتھ بدتمیزی کرنے پر، ایسا بیٹا قیامت کے دن اللہ کے حضور کیسے کھڑا رہے گا، سوچتا رہ گیا۔ انفارچونیٹ یہ واقعہ آپ کے یو کے کا ہے، یہ واقعہ آپ کے یو کے کا ہے۔ اور جب میں نے یہ واقعہ سنا آئی واز شاکڈ، میں کہا یار یہ ایسا مطلب کہ لوگ اپنی امی کے ساتھ، اپنے ابو کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، اور ماں کی ہمدردی پر ماں کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے الٹا ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، ماں کے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے۔ تو ایسے لوگ دنیا میں کیا بھلائی پائیں گے اور آخرت میں کیا بھلائی پائیں گے؟ نہ ان کی دنیا ہے نہ ان کی آخرت ہے، تباہی ہے۔ ایسی اگر اولاد اپنے ماں باپ سے معافی نہیں مانگتی اور اپنے رب کو راضی نہیں کرتی، توبہ نہیں کرتی، تو ایسی اولاد کیا دنیا میں خیر پائے گی، کیا آخرت میں، کیا قبر و حشر میں خیر پائے گی؟ کہ ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں اس واقعے سے عبرت ملنا نصیب ہو جائے کہ ماں باپ کے ساتھ جو بدتمیزی ہے نا، یہ ابھی نہیں سمجھ پڑتی ہے، بعض اوقات تو ایٹ اے ٹائم بھی سمجھ پڑ جاتی ہے۔ کیا پتہ اللہ پاک اسی وقت تمہیں گونگا کر دے، تو ہماری زبان پر فالج ڈال دے، تمہارے منہ پر فالج ڈال دے، تمہارے ہاتھ پر فالج ڈال دے۔ کیا پتہ اسی وقت تم پر کوئی ایسا اٹیک ہو جائے تم وہیں گر جاؤ۔ جی چشمے کے لیے تم ماں سے لڑ رہے ہو، کیا پتہ اللہ پاک اسی وقت تمہاری آنکھوں کو اندھا کر دے۔ وہ اللہ پاک، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ مطلب تم ماں باپ کے آگے اتنی بد اخلاقی و بدتمیزی کرو گے تو کیسے ہوگا؟ اور اللہ تو، اور ہوتا ہے ایسا، اللہ اپنے محبوب بندوں کے بارے میں، اللہ کے محبوب بندوں کے تعلق سے کچھ ہو تو پھر وہ بدلہ پاتا ہے۔ وہ ایک ہمارے امیر سنت نے بھی بہت پہلے یہ واقعہ بیان کیا تھا، ابھی مجھے یاد آیا، اس سے تھوڑا کنسرن کر رہا ہوں واقعہ، کہ ایک شخص اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ایک طرف بیٹھا ہوا تھا، تو ایک بزرگ وہاں سے گزرے،
تو جب بزرگ وہاں سے جب گزر رہے تھے تو وہ اتفاق یہ تھا کہ وہ بزرگ کے ٹھوکر لگی تو وہ کیچڑ سا تھا نا، تو کیچڑ جو تھا نا وہ اس کی گرل فرینڈ پر اڑا، تو اس کے لڑکے کو غصہ آ گیا، وہ اٹھا اور اس نے حضرت کو تھپڑ مار دی۔ حضرت جو نیک بندے ہوتے وہ صبر کرنے والے ہوتے، بدلہ نہیں لیتے، وہ آگے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کا پتہ چلا کہ وہ نوجوان کہیں چھت پہ چڑھا اور وہاں سے گرا اور مر گیا۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ نے بد دعا کر دی۔ کہا میں نے بد دعا نہیں کیا۔ پھر کیا ہوا؟ کہا میرے ذریعے اس کے محبوب کو تکلیف ہوئی تو اس نے بدلہ لیا، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی تو میرے رب نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ مجھے کسی نے تکلیف پہنچائی، تو اس نے اس کا بدلہ چکھ لیا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات بندہ ایسی غلطی کر بیٹھتا ہے جس کا اس سے خمیازہ، یعنی اس کا نتیجہ جو ہے، اس کا رزلٹ جو وہ ہاتھوں ہاتھ ملتا ہے۔ کئیوں نے فقراء، غرباء، مساکین کو رسوا کیا اپنی پیسے کی، اپنے منصب کے گھمنڈ میں، تکبر میں، اور انہوں نے انہیں رسوا کیا۔ اللہ پاک نے اس کا بدلہ لیا اور وہ اپنے تمام منصب و تمام دولت سے نیچے گرتے ہیں، اور وہ ایسے سزا پاتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو عروج دے دیتا ہے اور انہیں زوال عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی، یہ تو اتنے واقعات ملتے ہیں، اتنے واقعات ملتے ہیں کہ کیا، لیکن اکر کو ماں کا وبالوالدین احسانا، قرآن کہتا ہے اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کرو، اور انہیں اف تک نہ کہو، یعنی انہیں ایسا جملہ نہ کہو کہ انہیں تکلیف پہنچے، یعنی ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والے جملے سے بھی ہمیں روکا گیا ہے۔ اب جو اپنے ماں باپ کے آگے بدتمیزی کرے، چاہے وہ گھر میں کرے، گھر کے باہر کرے، دکان میں کرے، دکان کے باہر کرے، جو بھی کرے، بعض اوقات لوگ اپنے مطلب فیملی کے ساتھ، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، یہ میں وہ باتیں بیان کر رہا ہوں جو ہمارے کلچر کا حصہ ہیں، جو سٹوریز میرے پاس ریکارڈ پر ہیں، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نوجوان جاتے ہیں خریداری کرنے کے لیے، کچھ بھی لینے کے لیے، تو والدہ بعضوں کا ساتھ ہوتی ہے، والد صاحب ساتھ ہوتے ہیں، تو اب وہ جب چیزیں لیتے ہیں نا تو ماں کچھ بولنے، ماں تو چپ رہے نا، چپ، شٹ اپ پلیز، کیپ کوائٹ، ہٹو یہاں سے۔ ماں بیوی کو آگے کرے گا تو کسی دوست کو آگے کرے گا، جی کیا پسند ہے آپ کو؟ ارے بدتمیز آدمی، تو ماں کو جھاڑ رہا ہے، ماں کو ڈانٹ رہا ہے، تجھے کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ یعنی یہ چیزیں ہماری سوسائٹی کا حصہ بن گئی ہیں، ہمارے کلچر کا، معاذ اللہ ہمارے کلچر کا حصہ بن رہی ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید تربیت کا بہت بڑا پرابلم شروع ہو چکا ہے، اور ہو سکتا ہے اب والدین نہیں کر پا رہے، ایسا لگتا ہے کہ تربیت صحیح معنی میں، تو اللہ کرے کہ ایسے اجتماعات کو وہ سنیں، ایسے اجتماعات کو وہ دیکھیں، ایسے بیانات کو وہ سنیں، ایسے بیانات کو وہ دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کسی بیٹے کے دل پر چوٹ لگ جائے اور وہ اللہ پاک کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو، اور اپنے ماں اور باپ کے پاؤں پکڑ کر رو کے معافی مانگ لے کہ امی ابو مجھے معاف کر دینا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ناراض ہو جاؤ، میرا رب روٹھ جائے اور میں قیامت کے دن دنیا اور آخرت دونوں میں رسوائی نہ ہو جائے۔ کیونکہ اگر ماں ناراض ہو تو ایسا روایتوں کے مضامین اور دیگر واقعات کو دیکھیں کہ اگر ماں ناراض ہو تو مرتبت کلمہ تک نصیب نہیں ہو رہا ہوتا، نزا کی سختی بڑھا دی جاتی ہے، روح نہیں نکل رہی ہوتی اگر ماں ناراض ہو۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے پاس گئے، اور جب ماں راضی ہوئی تو کلمہ پڑھتے ہوئے ان کی روح نکلی۔ یعنی ماں باپ، اس کو مطلب ہمارے ہاں تو پتہ نہیں کیا پرابلم کیا ہے ہمارے نوجوانوں کو۔ میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ پاک خیر فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہم والدین کی اہمیت کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ ایسا کرے کہ احیاء العلوم میں ہے، صحابی رسول حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک زبان دراز، یعنی زیادہ میں ایک اور بات بیان کر رہا ہوں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک شخص ماں کی سخت بیماری کے عالم میں، یعنی ماں بیمار تھی، بستر پر تھی، اس کو ضرورت تھی کہ اس کا بیٹا اس کی خدمت کرتا، اس کا خیال رکھتا، اس کی بیماری اور اس کی پریشانی میں بیٹا کھڑا رہتا،
لیکن بیٹا اتنا نافرمان تھا اور اتنا اپنے دوستوں میں اور دیگر چیزوں میں اس نے اپنے آپ کو گم کیا ہوا تھا کہ بیمار ماں کا حال تک نہیں پوچھتا تھا کہ ماں تو کس حال میں ہے. ماں اس کے گھر میں ہے مگر وہ ماں کا حال پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ماں اس کا انتظار کرے مگر وہ ماں کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہے. ماں کمرے کے اندر تھی، بیمار تھی، بستر پر پڑی ہوئی تھی. ماں کرتی تو کیا کرتی. آخر کار ماں بیماری کے عالم میں بیٹے کو یاد کرتے کرتے دنیا سے چلی گئی. ماں کا انتقال ہو گیا. بیٹے کی صحت پہ فرق ہی کوئی نہیں پڑا. یقین مانیں گے بیٹے کی صحت پر فرق ہی کوئی نہ پڑا. اللہ کی لاٹھی بھی آواز ہے. اللہ جب پکڑتا ہے نا تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. 30 سال کے بعد آفٹر 30 ایئر اسی بیٹے کو دست لگ گئے، پیٹ خراب ہو گیا اور ایسا اس کا حال ہو گیا کہ اس کے 3 بیٹے تھے، تینوں میں سے ایک بیٹا بھی اپنے باپ کی طبیعت پوچھنے کے لیے تیار نہ تھا. اس کی ایسی بری حالت تھی، بستر پر ایسی بری حالت تھی، طبیعت میں ایسی بری حالت تھی، ایسا بیمار پڑا لیکن ایک بیٹا بھی اس سے ملنے کے لیے نہیں آتا تھا. آخر کار اسی عالم میں وہ بیٹا بھی اپنے بیٹوں کے ہوتے ہوئے ایڑیاں رگڑ کے مر گیا. یہ حال ہوتا ہے. یہ ماں کو ستانے کا انجام ہے. جو اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں ان کو اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے. ایک نوجوان کے گردے فیل ہو گئے، اسپتال میں داخل کر دیا تو حالت بہت بری تھی اس کی اور روح نہیں نکل رہی تھی اس کی. اس کے منہ اور ناک سے انتہائی خطرناک اور دردناک اور وحشتناک چیخیں نکلتی تھی. ایسا چیختا تھا وہ بستر پر، ایسا چیختا تھا. ہسپتال میں لوگوں کی حالت بری ہو گئی تھی اس کی چیخیں سن کر اور آنکھیں ابل کر باہر آ گئی تھی. اتنی اس کی بری حالت تھی. ہسپتال کو اس سے سر پر اٹھا لیا تھا چیخ کر. اس کے باپ نے جب اپنے بیٹے کی حالت دیکھی تو ڈاکٹر کو کہا کہ ڈاکٹر اس کو کوئی زہر کا انجیکشن لگا دو، مجھ سے اس کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا. اب ڈاکٹر پریشان کہ اتنا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، اتنا سب کچھ کر رہے ہیں مگر یہ بیٹا ہے کہ یہ اس کا لڑکا ہے کہ درست نہیں ہو رہا، طبیعت پر فرق نہیں پڑا. تو ڈاکٹر نے ہمت کر کے باپ سے پوچھ لیا کہ تمہارے بیٹے کا پرابلم کیا ہے، تمہیں کچھ پتا بھی ہے؟ تو باپ نے بڑی بیزاری کے عالم میں کہا کہ ہے یہ کہ یہ شخص اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے ماں کو مارتا تھا. میں اس کو روکا کرتا تھا کہ ماں کو مت مار بدبخت، ماں کو مت مار، مگر بیوی اس کی ایسی تھی کہ اس کی بیوی اس کو اکساتی تھی اور بیوی کے اکسانے پر یہ ماں کو مارا کرتا تھا. اس کی سزا مجھے لگتا ہے کہ سزا مل رہی ہے اور جس کی وجہ سے یہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ بڑا ظلم کیا، اپنی ماں کے ساتھ بڑی زیادتی کی اور میری بات بھی نہیں سنتا تھا، میری بات بھی نہیں مانتا تھا. آخر 3 دن شدید نزا کی تکلیفوں میں ایڑیاں رگڑ کر یہ نوجوان بھی دم توڑ گیا. ہم یہ واقعات، اچھا ایسے واقعات اتنے کتابوں کے اندر کہ میں وہ کیا بیان کروں، مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید بچوں کو یہ واقعات بیان نہیں کیے گئے، ہمارے کیریکولم کا حصہ بھی نہیں ہے. انفارچونیٹ، یہ ہمارے کیریکولم کا حصہ ہونا چاہیے. ایسے واقعات اللہ کرے کہ کبھی کبھی مہینے میں، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں چند ایک دفعہ ہمارے ممبر و محراب سے اس طرح کے واقعات وقتاً بیان ہونے چاہیے تاکہ ماں باپ اسپیشلی ویسٹرن کنٹریز کے اندر جہاں پر اتنے زیادہ مطلب کہ ہمارے پاس آپشنس نہیں ہیں ٹرینڈ تربیت اور اسلامی تربیت کے اور اسلامی مورلز کو اسٹیبلش کرنے کے تعلق سے اور اس کو مائنڈ میں اتارنے کے تعلق سے، اور اس کے اگینسٹ بہت ساری چیزیں ہیں، پرائیویسی کے نام پر، انڈیپینڈنسی کے نام پر، اس کے نام پر، اس کے نام پر، اور بہت ساری چیزیں جو مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، میں کیا کھل کر بیان کروں. اور وہاں سے اتنی زیادہ مطلب کہ آزادی اور اتنی زیادہ بدتمیزی اور بد اخلاقی کا ایک سمجھے کہ ایک لیسن ان کو مل جاتا ہے. اچھا جو یہ دے رہے ہوتا ہے نا لیسن، خوش تو وہ بھی نہیں ہے، مر تو وہ بھی گئے ہیں، خوشیاں تو ان کی بھی ختم ہو چکی ہیں.
سب سے زیادہ میری اطلاع کے مطابق جو ریسرچ ہے، سب سے زیادہ ڈپریشن کی جو دوائیاں ہیں نا، انزائٹی ڈپریشن کی دوائیاں اس طرح کے ممالک میں بکتی ہیں. نہیں، یہ لوگوں کو وہ ہے ہی نہیں. عجیب کہتے ہیں، عجیب صورت حال ہے. تو یہ جو ماں باپ کو جو ستاتے ہیں، ان کو اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے. اور اس بات کو، چاہے وہ اگر ویسا شخص اگر کہ نمازی بھی ہوں، میں نے ایسے تو نیک نمازی، امید یہی ہے کہ ایسا بیٹا اللہ نہ کرے، نہیں کرے گا، مگر کچھ نہیں کہہ سکتے. شیطان کس کے منہ پر کب چڑھ کر بولے کچھ نہیں کہہ سکتے. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، باپ کی نافرمانی اللہ جبار و قہار کی نافرمانی ہے، اور باپ کی ناراضی اللہ جبار و قہار کی ناراضی ہے. آدمی ماں باپ کو راضی کرے تو وہ اس کے جنت ہیں، اور ناراض کرے تو وہی اس کے دوزخ ہیں. جب تک باپ کو راضی نہ کرے گا، اس کا کوئی فرض، کوئی نفل، کوئی نیک عمل اصلاً یعنی ہرگز قبول نہیں ہوگا. کوئی فرض، کوئی نفل، اس کا کوئی نیک کام، فرض، نفل، کوئی نیک کام ہرگز قبول نہ ہوگا. عذاب آخرت کے علاوہ دنیا میں جیتے جی سخت بلا یعنی شدید آفت نازل ہوگی، مرتے وقت معاذ اللہ کلمہ نصیب نہ ہونے کا خوف ہے. یہ جو ماں باپ کو جو ستاتے ہیں نا، میں نے ان کے لیے یہ بات بیان کی ہے. اتنا ماں باپ کو ستاتے ہیں، باپ کے سامنے بدتمیزی کریں گے، ماں کے سامنے بدتمیزی کریں گے. اور جب بسا اوقات یہ ہوتا ہے، یہ تو نوجوانوں کے ساتھ تو ہو ہی رہا ہوتا ہے، انفارچونیٹ جو میرڈ ہوتے ہیں نا، کم تو وہ بھی نہیں ہے. وہ عجیب اپنی بیوی کے چکر میں لٹو ہوا ہوتا ہے، عجیب اس کے چکر میں کہ بس وہ اللہ کرے ایسی بہو ملے، اللہ کرے ایسی بہو گھر میں آئے جو بیٹے کو اس کے والدین کا فرما بردار بنائے. اور جو ایسا کرے گی، میرے رب نے چاہا تو اس کو اس کی اولاد کا بھی سکھ ملے گا، اور اس کو انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو خاتون جنت کے صدقے میں سے جنت ملے گی. کہ جو گھر آ کر ہمارے اپنے شوہر کو اس کے ماں باپ سے دور کرنے کے بجائے، ماں باپ سے جدا کرنے کے بجائے، ماں باپ کے لیے نفرت پیدا کروانے کے بجائے، اگر یہ عورت اس اپنے شوہر کے دل میں اس کے ماں باپ کی عزت بڑھائے گی، تو یہ یاد رکھے کہ اس کی وجہ سے اللہ پاک کی رحمت سے اس کے شوہر کے دل میں اس کی عزت بڑھے گی. نہ صرف اس کی عزت بڑھے گی، بلکہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میرے رب کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے کہ اس کے شوہر کے دل میں اپنی بیوی کے ماں باپ کی بھی عزت بڑھے گی. اور جب یہ سارا معاملہ بچے دیکھیں گے نا، تو بچوں کے دلوں میں اپنے ماں باپ کی عزت بڑھے گی. اور اگر یہ عورت ایسا نہیں کرے گی، جیسے کہ بڑا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ وہی ہوا، ایک بہو کو سسر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ساس بعض اوقات ساس سسر سمجھ میں نہیں آتے، بدقسمتی ہے. تو اس نے شوہر کے ساتھ کہا کہ یا تو میں رہوں یا تیرا باپ رہے. تو کہ میرا بوڑھا باپ کہاں رہے گا؟ بولا ادھر کوارٹر بنا ہوا ہے نا، وہاں رکھ دو. اب بیٹا بیٹھا تھا، اس نے اٹھا کر سرونٹ کوارٹر میں، جو سرونٹ کوارٹر تھا اس میں باپ کو رکھ دیا. اب باپ وہاں ہے، اب باپ کو کبھی ملے کبھی نہ ملے، کبھی پوچھے کبھی نہ پوچھے. باپ تو پھر باپ تھا. اچھا یہ بات ہوگا بیٹا تھوڑا گھما پھرا کر بات کرتا ہے نا، بیٹا بھول جاتا ہے کہ یہ تیرا باپ ہے. بیٹا جو ہے نا، یہ بعض اوقات سمجھتا نہیں ہے کہ یہ میرا باپ، مطلب یہ اس کو پتا تو میرا باپ ہے، لیکن بیوقوف بنانے کی کوشش کرتا ہے. یہ باپ ہے، ذرا ماما نہیں ہے. یہ باپ کو ماما بنانے چلا. باپ باپ ہوتا ہے نہیں، باپ کو بیوقوف بنانے چلتا ہے. ابو آپ نہیں سمجھ رہے. ارے تو جب نہیں بولنے آتا تھا تب تیرا باپ سمجھتا تھا، اور اب تجھے بولنے آتا تو تیرا باپ کو سمجھ بھی نہیں ہے کہ تو کیا چاہتا ہے. باپ کو سمجھ سب آ جاتی ہے، اور باپ کو یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ اب گیا. مگر ہماری سمجھ میں باپ کی بات آتی نہیں ہے. میں نے کتاب پڑھا تھا، جرنلی باپ کی بات بیٹے کی سمجھ میں تب آتی ہے جب یہ بیٹا باپ بنتا ہے اور یہ اولاد اس کے ساتھ وہ سلوک کرتی ہے جو اپنے باپ کے ساتھ کیا کرتا تھا. اس وقت سمجھ میں آتے. اللہ، میرے والد صاحب یہی سمجھایا کرتے تھے، نہیں جلدی آیا کر. کیا ہے؟ جب اس کا بیٹا نہیں آتا نا تب یہ بولتا ہے جلدی آیا کر. اس کا بیٹا کیا ہے؟ تب اس کو اپنا کیا ہے یاد آتا ہے. کھا لو. نہیں کھاتا نا، کیا پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ نہیں کھا. جب اس کا بیٹا نہیں کھائے گا، جب یہ کہے گا نا کھا لو،
کیا ہے ابو وائی کیوں اریٹیٹ کرتے ہو یار, بڈھے ہو گیا. اور اس کو یاد آئے گا دو جملے جو میں نے نہیں کہے تھے وہ بھی میرے بیٹے نے بونس کے ساتھ ریٹرن کیے میرے کو. یہ اس وقت یاد آتی ہے باپ کی باتیں, نہیں سمجھ میں آتی یقین مانو بیٹے کو باپ کی باتیں. حالانکہ باپ آپ صرف ایج ڈفرنس سے اگر میری ینگسٹر دیکھ لیں نا, ایج ڈفرنس, آپ 20-22 سال کے ہو اور آپ کے والد صاحب 50-60 سال کے ہو گئے. آپ دیکھو 30-40 45 ایئرس ڈفرنٹ فرق ہے. ایکسپیرینس کو تو میٹر کرتا ہوگا. زندگی کے اتنے وقت آپ کے والد صاحب نے گزارے, آپ کی ماں نے گزارے. ایک والد صاحب میرے سامنے, اب ان کا جو بیٹا اپنے بیٹے کو لایا تھا نا, سمجھو پوتے کے ساتھ بیٹھے تھے, باپ اپنے پوتے کے ساتھ تھا, دادا پوتے کے ساتھ تھا, رائٹ, اور بیٹا ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو میں بھی وہی تھا. تو دادا نے کہا اپنے بیٹے کو, بیٹا وہ ذرا وہ سر جو ہے نا اس کو تھوڑا یوں کر لو نا بیٹے کو, ورنہ اس کے سر پہ وہ کچھ لگ وگ جائے گا نا. تو بیٹا سمجھانے لگا نا کہ ابو یوں نہیں آپ کو نہیں سمجھ آ رہی. اب میں دیکھ رہا تھا, میں نے کہا اس کے باپ کے اتنے بچے ہیں, اس کا یہ پہلا بچہ تھا. اس کا باپ بتا رہا ہے کہ بیٹا بیٹے کو یوں رکھ, اور یہ باپ کو سمجھا رہا ہے کہ ابو آپ کو نہیں سمجھ پڑے گی. تو ایسے ہی بڑا ہو گیا, تیرے باپ نے یوں ہاتھ پہ کھڑے کھڑے بڑا کر دیا. ماں کو نہ سمجھ پڑے, باپ کو نہ سمجھ پڑے کہ تم کیسے بڑے ہو گئے. تو یوں بعض اوقات بچے جو ہے نا بہت ہی اوور ریئیکٹ کرتے ہیں. غلط ریئیکشن ہے ان کا, بڑا غلط ریئیکشن ہے. تو میں تمام جو بھی ایسے بچے نوجوان بیٹے مجھے سن رہے ہیں, یا ایسی بہویں مجھے سن رہی ہیں, یا ایسی بچیاں مجھے سن رہی جو اپنے ماں باپ کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتی ہیں, بیٹیاں بدتمیزی پر اتر آتی ہیں, ان کو بھی آزادی چاہیے ہوتی ہے. نہیں سمجھ میں آئے گی آج ان کو. جب یہ ماں بنے گی اور اس کی بیٹی جب اس کے سامنے کھڑی ہوگی نا, تب سمجھ میں آئے گی کہ میری ماں میرے لیے کتنی بھلائی چاہتی تھی. سمجھ جوانی ہوتی ہے نا, رکاوٹیں نہیں سمجھ میں آتی, روک ٹوک نہیں سمجھ میں آتی. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے نا کہ دنیا میں میرے سب سے زیادہ ہمدرد میرے ماں باپ ہیں, ان سے زیادہ میری ہمدردی چاہنے والا, میری بھلائی چاہنے والا, میرے نفع نقصان کو سمجھنے والا کوئی اور نہ ہوگا, میرے ماں باپ ہوں گے. اگر اپنی بیٹی کو روکتے ہیں تو بیٹی کو چاہیے کہ ہاں بولے, جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کیا بیٹی اپنی عزتیں لٹوا کر ماں باپ کی مانے گی؟ اپنی عفت اور اپنی پاک دامنی لٹوا کر اپنے ماں باپ کی مانے گی؟ اس پر نہیں سمجھ میں آتی, موج مستی لگی ہوئی ہوتی ہے, اللہ معاف کرے, نفس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے, اور ماں باپ کا منع کرنا سمجھ میں نہیں آتا. ماں باپ بھلائی کو منع کرتے ہیں, جنرلی طور پر ماں باپ بھلائی کو منع کرتے ہیں. تو جہاں بھی ماں باپ ایسی بات سے روکے نا کہ جہاں پر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں ہے, یعنی ایسے کام کو کرنے کو کرے کہ جہاں اللہ کی نافرمانی نہیں ہے, تو اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کی بات مان لے. جی, اب نفع نقصان یہ سوچنے کی وقت نہیں ہوتا. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کی بات مانو تو اللہ پاک اس میں نفع ڈال ہی دیتا ہے. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. اب یہ جو صورتحال ہماری اس وقت پیدا ہوئی ہے اولاد کے تعلق سے, جس کا میں نے بیان شروع کیا, تو مجھے پتا ہے کہ یہ حالات ہوئے ہیں ایسے, اور اس سے زیادہ برے حالات ہیں. اتنے برے حالات ہیں جو میں لائیو یا اس وقت چینل یہاں بیٹھ کر میں شاید کہہ بھی نہ سکوں. اور آپ سے زیادہ جانتے ہیں کہ جو حالات گھروں کے اولاد کے تعلق سے بن رہے ہیں, اور جو پین ہے, جو ٹینشن ہے ماں باپ کو, جو دنیا بھر سے کمانے کے لیے آئے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ دیکھا یار اب کیا کریں, اولاد یہاں سے نکل گئی, کریں تو کیا کریں, کریں تو یہ سوال تقریباً جو تھوڑا بہت دین, اسلام, مذہب کو, اخلاق کو, کردار کو سمجھتے ہیں, وہ والدین کو یہ ایک ٹینشن ہے کہ یار کریں کیا. اب جو اولاد ہاتھ سے چلی گئی ہے, دیکھیں سب کی اولاد نہیں گئی. اگر میں یو کے کی بات کروں یا اس طرح کے دیگر ویسٹرن کنٹریز کی بات کروں, تو سب کی اولاد تو نہیں گئی ہاتھ سے. کئی ایسے والدین ہیں جن کی اولاد, ان کی بیٹے اور ان کی بیٹیاں دونوں فرما بردار ہیں, یہیں پر پروان چڑھے, یہیں پر بڑے ہوئے ہیں, یہیں پر پرورش ہوئی ہے, اور ان کی بیٹیاں بھی باپردہ, ان کی بیٹیاں بھی نیک سیرت, ان کے بیٹے بھی داڑھی والے, امامے والے, ٹوپی والے, نمازی, اور ماشاءاللہ ماں باپ کی بات ماننے والے. ان پر تو یہاں کی کوئی ہوا نہیں لگی, یا ویسٹرن کی کوئی ہوا نہیں لگی, کوئی ہوا نہیں لگی. یہ اپنے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کر رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے؟ ہم اس پر بھی غور کریں نا.
اگر 100% رزلٹ وہ اللہ نہ کرے نیگیٹو، تو ہم بولے ہوئے 100% رزلٹ، 100% رزلٹ نیگیٹو نہیں ہے، اگرچہ رزلٹ زیادہ ہے لیکن 100% نیگیٹو رزلٹ نہیں ہے. آپ کو کئی جگہ پر پازیٹیو رزلٹ ملے گا. اسی جگہ، اسی ملک میں، اسی شہر کے اندر، مختلف شہروں کے اندر، ان تمام برے حالات ہونے کے باوجود نیک، اچھی، فرما بردار اولاد، جو ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والی اولاد آج بھی گھروں میں ہے. اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے، اور میں بھی کیوں انکار کروں گا؟ جب اسلامی بھائی ملاتے ہمیں پتہ ہے کہ یہ کس طرح. تو اس کے پیچھے جو بیسک آپ کو نظر آئے نا، کہ ماں باپ تربیت. اصل میں جو پرابلم اگر اس کو کھولتے ہیں تو اس میں ایک پرابلم یہ آتا ہے کہ والدین کمانے کے نام پر یا کسی اور نام پر یا کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے نام پر انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی. اگر اولاد کی تربیت شروع سے ہوتی نا، اب بڑے ہو جاتے ہیں، پھر اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ پھر ان کو نو سننے کی عادت نہیں ہوتی، رکاوٹ ان کو نہیں سمجھ میں آتی، یا ان کی کو اللہ نہ کرے کو لت لگ جاتی ہے، اب پرابلم ہو جاتی ہے. لہذا والدین کا کام ہے کہ وہ اپنی اولاد کو شروع سے ہی تربیت کے اندر ڈھال کر رکھیں. اور اس میں اسلام و دین نے جو ہمیں جو تاکید فرمائی ہے اس کو اپنے پیش نظر رکھیں. چنانچہ حضرت علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سیدنا الکیہ علیہ رحمہ کا قول نقل فرماتے ہیں. اب یہ قول کیا ہے ذرا سنیے، یہ تفسیر قرطبی کے حوالے سے یہ نقل کیا گیا ہے. فرماتے ہیں ہم پر فرض ہے، ہم پر، یہ والدین سنیں، تھوڑی دیر پہلے میں نے اولاد سے بات کی ہے، والدین سنیں. ہم پر فرض ہے، یعنی والدین کے تعلق سے کہہ رہے ہم پر فرض ہے کہ اپنی اولاد اور اپنے اہل خانہ کو دین کی تعلیم دیں، اچھی باتیں سکھائیں، اور ادب اور ہنر کی تعلیم دے جس کے بغیر چارہ نہیں. اب اگر ایسا کوئی شخص جسے آج اپنے اولاد کے تعلق سے کافی پریشانی ہے، پریشانی نہیں چاہیے، ماں کو پریشانی ہے جبکہ نہیں ہونی چاہیے، اللہ پاک ان پریشانی سے نجات دے. لیکن جو میں نے ابھی کہا اس پر غور کریں کہ جو اس وقت اولاد کی حالت ہے، تو میں نے اپنی اولاد کی حالت ایسی نہ ہو، اس کے لیے میں نے کیا اقدامات کیے، اس کی تعلیم، تربیت، ایجوکیشن، انسٹیٹیوشن، ٹیچر، کیا کیا میں نے ایسا، خود میں نے کیا کیا. میرے پاس تو ٹائم نہیں تھا، باپ کہے میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا. بیوی بعض اوقات کہتی ہے کہ کچھ تو وقت دے بیٹے کو، کیا دوں، کیا وقت دوں، کماؤں کے وقت دوں، دیکھتی نہیں ہو کرایہ نکل رہا، یہ نہیں نکل رہا، وہ نہیں نکل رہا، گھر کا خرچہ نہیں نکل رہا، گروسری نکل رہی ہے، کتنا پرابلم ہو گیا ہے، کووڈ کے بعد یہ ہو گیا، تو کورونا کے بعد یہ ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا. ارے بھائی ہزار قسم کے پھر وہ لڑائی جھگڑے کرتا ہے گھر کے اندر. بیوی بولتی ہے کہ اس کو ایک بار بولوں گی تو 10 باتیں سننی پڑیں گی، اس کو بولنا ہی بیکار ہے. وہ بولنا بھی بند کر دیتی ہے کہ بھائی بیٹے کو تھوڑا ٹائم دو. وہ کہتا ہے کہاں سے ٹائم دوں، میں کماؤں کہ ٹائم دوں، تم کرو نا. مانتا ہوں کہ ماں کو کرنا چاہیے، مانتا ہوں. کئی ایسے بچے ہیں دنیا میں جو گزر گئے ہمارے بزرگوں میں، جن کے والد ان کے بچپن میں انتقال کر گئے، ماں کی تربیت نے انہیں ماشاءاللہ ولایت کے درجے پر پہنچا دیا. ماں کی تربیت نے، وہ کتابیں بھری ہوئی ہیں ایسے. خود غوث پاک کی امی جان دیکھ لیجئے رحمت اللہ تعالی، اور کئی بزرگوں کی امی تھی جن کے والد، ایسے بزرگ جن کے والد بچپن میں انتقال کر گئے، بلکہ وہ پیٹ میں تھے جب آپ انتقال کر گئے، وہ اللہ کی راہ میں چلے گئے. خود امام مالک رحمت اللہ علیہ کے والد صاحب 30 سال کے بعد واپس آئے تھے، 20 یا 30 سال کے بعد واپس آئے تھے. وہ جب گئے تھے تو امام مالک علیہ رحمہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، اور جب واپس آئے تو امام مالک بن چکے تھے. یعنی پورا گھوڑا لے کر، یعنی سمجھ رہے امام مالک کے والد صاحب گھوڑا لے کر گھر کے اندر آ گئے تھے 20 یا 30 سال کے بعد. اور جوان لڑکا سامنے کھڑا ہو گیا، بابا کونو کیا گھوڑا لے کر گھر میں گھس گئے ہو؟ وہ کہنے لگا میرا گھر ہے. بولا بابا تمہارا گھر کدھر سے، میرا گھر ہے. اور آپس میں ڈیبیٹ ہو گئی، نہیں امام مالک نہیں تھے، امام مالک کے استاد، یہ امام مالک کے استاد تھے. آپس میں ڈیبیٹ ہو گئی.
آپس میں ڈیبیٹ ہو گئی تو بزرگاں نے آس پاس پڑوس والے آ گئے, اس میں امام مالک بھی آ گئے, اور بعد میں پھر گھر سے جب جھانک کر دیکھا تو کہا کہ یہ ان کے والد صاحب ہیں, اور یہ جن کے والد صاحب تھے امام مالک کے استاد تھے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. یعنی کہ والد تو 20-30 سال کے لیے چلے گئے تھے رائے خدا میں, ماں نے ایسی پرورش کی کہ یہ اس وقت کے امام بن گئے تھے, حدیث کے امام بن گئے تھے, اور امام مالک کے استاد بن گئے تھے. بتائیں کچھ ایسے کئی اور واقعات مجھے اگر میں بیان کروں تو واقعات ہی الگ ہیں. تو یہ صرف ان کے لیے جو مائیں کہتی ہیں. تو ماؤں کی تربیت سے بھی امام حسنین کریمین دیکھیے, خاتون جنت کی تربیت, اگر جیسے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت شامل ہے, اور کیوں نہ ہو کہ ان سب پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی شفقت و محبت تھی, مگر شہزادے کیسے تھے, شہزادے کیسے تھے؟ والدین کی تربیت اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے شاہکار. اس میں تربیت, والد کی تربیت اور ماں کی تربیت, اور نتیجہ حسنین کریمین رضوان علیہم رضوان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لیکن یہاں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب اگر گھر والے کہتے ہیں, بعض اوقات بچہ اس پوزیشن میں آ جاتا ہے کہ ماں کی نہیں چلتی, ماں کو دو باتیں سناتا ہے, بیٹی کنٹرول میں نہیں آتی. اور اس وقت پرابلم ہے یہ جس کا میں کہہ رہا ہوں, پرابلم ہے کہ ہمارے کئی مرد اسلامی بھائی گھر میں وقت نہیں دے رہے, اپنے بچوں کی تربیت کے لیے وقت نہیں دے رہے. ٹھیک ہے آپ کہہ رہے میں کما رہا ہوں, کس کے لیے کما رہا ہوں؟ گھر کے لیے تو کما رہا ہوں, 20 بچوں کے لیے تو کما رہا ہوں. مرو نہیں بھائی, مر نہیں بھیا, بچا لے گھر والوں کو. آپ کو مرنے کا کون بول رہا ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. کیوں مرو کی باتیں کر رہے ہو؟ کیوں لڑنے کی باتیں کر رہے ہو؟ بیوی کون سی لڑ رہی ہے آپ سے؟ گھر کے لیے تو وقت مانگ رہی ہے, کوئی شوق کے لیے بات مانگ رہی ہے, کوئی باہر گھومنے پھرنے کے لیے بات مانگ رہی ہے. یہ کہہ رہی ہے ہم ایسے ملک کے اندر ہے جہاں بچوں کو سنبھالنا بہت ضروری ہے, پلیز کائنڈلی کچھ وقت دیجئے, بیٹی پر نظر رکھیے, بیٹے پر نظر رکھیے, اس سے پہلے کہ اس پر آپ نظر رکھیں گے اور وہاں پر نظر گاڑے گا کیوں دیکھتے ہو میرے کو, اس سے پہلے. یعنی جس عمر میں نظر رکھنی ہے میں اس کا کہہ رہا ہوں. آگے تو پھر اس کو نظر نہیں رکھنے دے گا کہ اس کو فون نمبر یاد ہو گیا ہوگا, رائٹ؟ پھر اس کو فون نمبر یاد ہو گیا ہوگا, آپ نظر گھماؤ گے وہ فون گھمائے گا. اس سے پہلے کہ وہ فون گھمانے والا بن جائے, آپ اس کو اپنی نظر میں قید کر لیجئے, اپنی اولاد کو سنبھال لیجئے, اپنی اولاد کو, اور اس کی تربیت کیجئے. جو ایک ذمہ داری ہے, شوہر کی ذمہ داری. الرجال قوامون علی النساء, اللہ فرماتا ہے مرد افسر ہے عورتوں پر. اللہ پاک نے مردوں کو گھر میں ایک ایڈمنسٹریٹر بنایا, آپ گھر کے بڑے ہیں, ہیڈ آف دا فیملی ہیں, یو نو. چلتی نہیں چلتی بات کی بات ہے, مگر پراپرلی اگر آفیشلی دیکھا جائے تو یو آر اے ہیڈ آف دا فیملی. اور آپ کا ہیڈ آف دا فیملی ہونا یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اگر کوئی عورت کہے کہ نہیں میں نہیں چلنے دوں گی تو وہ سسٹم کے اگینسٹ چلے گی, گھر کا نظام برباد ہو جائے گا. گھر کے اندر کے کام کا جو معاملات کو عورت دیکھے گی, گھر کے باہر کے معاملات کو مرد دیکھے گا. یہ کمانے کی پوری تقسیم ہے گھر کے کام کاج کی. تو آپ گھر کے بڑے ہیں, عورت بھی گھر کے اندر ایک اس کی امپورٹنس ہے. اپنا خیال رکھنا, بھی اپنے بچوں کا خیال رکھنا, شوہر کی چیزوں کا خیال رکھنا, ساری چیزیں عورت کرتی ہے اور کرتی بھی ہیں. لیکن یہاں بچے کی بات آتی ہے تربیت کی. اب پرابلم یہ ہوتا ہے بعض اوقات جب ماں بھی کمانے چلی گئی, باپ بھی کمانے چلا گیا, اب کیا ہوگا؟ اب یہاں پرابلم. اب بچہ پالے کون؟ اب بچہ کون پالے گا بھائی؟ جو بچہ پالے گا اس کو آپ کے بچے کی پالن پوشن میں کتنی دلچسپی؟ اس کو تو پیسے چاہیے, اس کو پرورش کے پیسے مل رہے ہیں. ماں باپ کو پرورش کے پیسے نہیں ملتے, بلکہ جس دن چھٹی ہوتی ہے اس دن گھر کی عورت کا اوور ٹائم ہوتا ہے. جس دن ہماری چھٹی ہوتی ہے نا اور ہم گھر میں ہوتے ہیں, اس دن ہمارے گھر کی عورتوں کا اوور ٹائم لگا رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس دن ایک ہی جگہ پہ 3 کافیاں آ رہی ہوتی ہیں, زیادہ پکڑا ہوتا ہے, زیادہ چیزیں اہتمام ہو رہی ہوتی ہیں. ہماری چھٹی اس کا اوور ٹائم, تو وہ کب چاہے گی آپ کی چھٹی ہو بھیا؟ ٹھیک ہے, وہ بھی تو اپنا کمفرٹ زون تو دیکھے گی نا. تو اب یہ کہ اولاد کے لیے وقت نہ دینا یہ پرابلم ہے. تو ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کے لیے وقت دے, اور اسلامی بہن کو چاہیے
اپنی گھر کی عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی ایک تو اس کی ریپوٹیشن ہے، ایک تو اس کی عزت ہے، اس کا مقام مرتبہ وہ رکھے، اور شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی عزت اور احترام اور اس کے حقوق کو سامنے رکھے۔ اولاد کی تربیت کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ جب اولاد دیکھے گی کہ میری ماں میرے باپ کی عزت کرتی ہے اور میرا باپ میری ماں کا حق ادا کرتا ہے، یقین مانے آپ کا یہ عمل آپ کی اولاد میں نیکی کی ایسی خوبی پیدا کرے گا جو آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ مگر ایسا ہوتا کتنوں کے گھروں میں یہ آپ دیکھ لیجئے، یا تو شوہر آتا تو بیوی ڈر رہی ہوتی ہے، یا شوہر گھر میں جا رہا تو بیوی سے وہ ڈر رہا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں یہ دونوں ان دونوں کو ڈرانے کی عادت کیوں ہو گئی ہے؟ بھئی اب نکاح کیا ڈرانے کے لیے کیا تھا؟ نہ تو اس کے لیے تو نہیں کیا تھا نا، شادی کیے محبت سے رہیں، پیار سے رہیں، ڈرا کیوں رہے ایک دوسرے کو؟ حقوق ادا کریں، جو شوہر کے حق ہے وہ دیکھے، جو بیوی کے حق ہے وہ دیکھے، جو اولاد کے حق ہے وہ دیکھے۔ تو یوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں اور اولاد کی تربیت کو فوکس کریں۔ آپ دونوں کا میں صحیح بتا رہا ہوں، اسپیشل جب ایون کہ ہر ملک کی بات کر رہا ہوں، پاکستان ہو، انڈیا ہو، بنگلہ دیش ہو، انگلینڈ ہو، افریقہ ہو، امریکہ ہو، فار ایسٹ ہو، دنیا کا کوئی ملک بھی اٹھا لو، میں صحیح بتا رہا ہوں میرے پیارے سمجھو، جب سے یہ موبائل، انٹرنیٹ، ٹی وی کا، میڈیا کا اور بہت سارا ایجوکیشن کا یہ جو سارا نظام جو اتھل پاتھل ہو گیا نا، بالکل گڑبڑ ہو گئی ہے، تمام دنیا کے پیرنٹس کے لیے سب سے امپورٹنٹ کام پیرنٹنگ ہے۔ سب سے امپورٹنٹ ٹاپک اس وقت پیرنٹنگ ہے۔ آنے والی نسلیں برباد ہو رہی ہیں، بچے ضائع ہو رہے ہیں۔ آپ بولو دیکھنے کا، بھائی پودے کو تو نہیں دیکھو گے تو کب دیکھو گے؟ آپ اپنے گھر میں دعوت اسلامی پلانٹیشن کرتی ہے نا، پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے، ایسے درخت بن جائے گا۔ بیج ڈالیں گے، بیج سے پودا نکلے گا، پودے کو پانی دینا ہے، اس کو موسم کے کئی اثرات سے بچانا ہے، تبھی پودا درخت بنتا ہے نا۔ درخت بنتا ہے، پھر اپنا پانی اپنا سامان خود لیتا ہے، اور بلکہ آپ کو پھل دیتا ہے اور آپ کا خیال بھی رکھتا ہے۔ مگر جب تک یہ خیال رکھنے کی پوزیشن میں نہیں آتا، اس کا آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے۔ جس طرح پودے کی نگہداشت آپ کرتے ہیں نا کہ یہ خراب نہ ہو جائے، اسی طرح جب تک بچہ بڑا نہ ہو جائے آپ کو اس کی نگہداشت کرنی پڑے گی۔ پرابلم یہ کہ جو عمر ہے اس کو سنبھالنے کی، اس عمر میں ہم نے اس کو نہ سنبھالا، اس کو آزاد کر دیا، اس کو ایسی جگہ بھیج دیا جہاں سے یہ بالکل اس کا ذہن خراب، اس کو ماں باپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، سب سے پہلے جو چیز امپورٹنٹ ہے، والدین کو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بچوں کو قرآن مجید پڑھائیں اور دین کی ضروری باتیں سکھائیں، روزہ، نماز، طہارت، خرید و فروخت، دیگر لین دین کے مسائل سکھائیں، جو روزمرہ کی حاجت پڑتی ہے اس کا دینی اصول اور دینی طریقہ کار اس کو سکھائیے، سمجھائیے۔ اگر دیکھیں کہ بچے کو علم کی طرف رجحان ہے، یعنی وہ چاہتا پیشن ہے اس کا کہ میں علم حاصل کروں، تو آپ فرماتے ہیں کہ اور سمجھدار بھی ہے، تو آپ فرماتے ہیں علم دین کی خدمت سے بڑھ کر کیا کام ہے؟ اس کو علم دین کی خدمت میں لگا دے۔ اگر اس طرف کا ذہن ہے تو اس کو عالم بنائے، حافظ بنائے، دین کا خادم بنائے۔ آپ اس کو دین کے حوالے کرے، دین اسے سنوار کر آپ کے قدموں میں ڈال دے گا۔ ہم نے اولاد کو اٹھا کر دنیا کے قدموں میں ڈال دیا، دنیا نے اٹھا کر کہیں اور پھینک دیا۔ آج اگر ماں باپ کی آنکھیں کھل جائیں اور اپنی اولاد کو یہ دین کے، اسلام کی خدمت کے لیے اس کے دین کے قدموں میں ڈال دیں، یقین مانے دین اس کی تربیت کر کے ماں باپ کے قدموں میں اس کو بٹھا دے گا۔ ہم یہ نہیں کر پا رہے، ہماری یہ بیسک مسٹیک ہو گئی ہے۔ مزید آگے چل کر ارشاد فرماتے لڑکی کے تعلق سے، لڑکی کو بھی عقائد و ضروری مسائل سکھانے کے بعد کسی عورت سے سلائی اور ہنر، جو بھی کرنٹ جو جائز ہنر ہو وہ اس کو سکھایا جائے کہ اکثر ضرورت پڑتی ہے۔ کھانے پکانے اور دیگر امور خانہ داری میں بھی اس کو تربیت کی جائے بیٹی کی۔ جس خوبی سے زندگی اچھی بسر ہوتی ہے نا، وہ سلیقہ سکھانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کرے ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ بنیادی ہمیں بیسک مسٹیک کی نا، ہم نے درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔
جو کچھ بھی ہے اگر غور کریں تو اس میں ہمارا اپنا جو کنٹریبیوشن ہے اس کو پلیز انصاف کی نظر سے دیکھیں. تو یہ سے ہوا کیسے؟ بنیاد جب غلط ہی کھڑی ہو گئی تو پھر تو دیوار ٹیڑھی بننی ہے نا. ہم نے بنیاد میں ہی مسٹیک کر دی ہے کہ دین کی تعلیم سے اپنے بچوں کو دور رکھا، بلکہ دین کی طرف گئے. ملا بنے گا، مولانا بنے گا، مولوی بنے گا، نہیں بنایا. بنا کیا پھر؟ ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا گستاخ، بدتمیز، بے ادب. اگر بنتا کوئی آقا کی سنتوں کا دیوانہ تو الحمدللہ ماں باپ کا بھی بنتا دیوانہ. بنتا اللہ اس کے رسول کا فرما بردار تو بنتا ماں باپ کا فرما بردار. ہوا کیا نہیں ہم لوگوں نے. امام ابو منصور ماتریدی علیہ رحمہ فرماتے مومن پر اپنی اولاد کو سخاوت اور احسان کی تعلیم ویسی ہی واجب ہے جس طرح توحید اور ایمان کی تعلیم واجب ہے. توحید اور ایمان کی تعلیم جیسے واجب ہے نا، اسی طرح اپنے بیٹے کو سخاوت اور احسان کی تعلیم دینا یہ بھی واجب ہے، تاکہ اس کے اندر یہ خوبیاں پیدا ہوں. کیونکہ سخاوت اور احسان سے دنیا کی محبت دور ہوتی ہے، اور محبت دنیا ہی ہر گناہ کی جڑ ہے. اللہ تو اللہ کرے کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں. ابھی جیسا ہو رہا ہے اللہ کرے کہ یہ جلدی بدل جائے، جو برائی پھیل چکی ہے، ورنہ پھر اولاد ہوتی ہے. اللہ پاک اولاد کو ہماری فرما بردار کرے، نیکی کی طرف لائیں. جب اولاد مسٹیک کرے، غلطی کرے، اس کو سمجھانے اور اس کے بولنے کی عادت پیدا کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا وبال پھر ماں باپ پر آئے. جہاں سمجھانا ہے، جہاں بتانا ہے، جو انداز شریعت نے جس انداز کو اختیار کرنے کا کہا ہے وہ انداز ہم اختیار کریں. بنی اسرائیل میں ایک عالم صاحب تھے، گھر میں اجتماع کیا کرتے تھے. ایک دن ان کے جوان لڑکے نے خوبصورت لڑکی کی طرف آنکھ سے اشارہ کیا. غور سے سنیے گا. بیٹے نے ایک جوان لڑکی کی طرف آنکھ سے اشارہ کیا، جو کہ ان عالم صاحب نے دیکھ لیا کہ بیٹے نے یہ حرکت کی، اور کہا اے بیٹے صبر کر. کیا کہا؟ اے بیٹے صبر کر. یہ کہتے ہی عالم صاحب اپنے تخت، منچ جو تھا، اسٹیج جو تھا جس پر یہ بیٹھ کر واز کہتے تھے، اس اسٹیج سے منہ کے بل گرے. ان کی ہڈیوں کے باعث جوڑ ٹوٹ گئے. ان کی بیوی کا حمل ساکت ہو گیا، اور ان کے لڑکے جنگ میں مارے گئے. اللہ پاک نے اس وقت کے نبی کو وحی فرمائی کہ فلاں عالم کو خبر کر دو، میں اس نسل میں کبھی صدیق پیدا نہیں کروں گا. کیا میرے لیے صرف اتنا ہی ناراض ہونا تھا کہ وہ بیٹے کو کہہ دے اے بیٹے صبر کر؟ مطلب یہ ہے کہ اپنے بیٹے پر سختی کیوں نہ کی، اور اس سے اس بری حرکت سے باز رکھنے کے لیے جو شریعت نے اس کو اختیار دیا، اس اختیار کو اس نے استعمال کیوں نہ کیا؟ تو یہ جو ہم جو نظریں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے بچوں کی نافرمانی کو دیکھتے ہوئے، اور اپنے گھر میں ہی نافرمانی کا جو سلسلہ ہم نے کیا ہوا، ماں باپ، معافی چاہتا ہوں، ماں باپ اپنے بچوں کو بیٹھ کر، بیٹی بیٹوں کو لے کر ٹی وی کے ڈرامے دیکھیں گے، فلمیں دیکھیں گے، جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس وقت گھروں میں جو ماحول بنا ہوا ہے، ایسی دعوتوں میں لے جانا، ایسی پارٹیز میں لے جانا، ایسی ملاقاتوں میں لے جانا، ایسی جگہوں پہ لے جانا جہاں بچوں کے اخلاق تو کیا سنوریں گے، اخلاق بگڑیں گے، برباد ہو جائیں گے. اب یہ ماں باپ خود ہی اپنے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں، تو مجھے بتا پھر ماں باپ کس چیز کی کمپلین کرتے ہیں؟ والدین کو اپنا کام پورا کرنا چاہیے. یعنی مجھے ایسا لگتا ہے اگر ماں باپ اپنا کام پورا کریں تو یہ چیزیں کسی حد تک بہتر ہو جائیں گے. پھر آگے نصیب، پھر اولاد کے نصیب. ماں باپ اپنا پورا کام کریں، اپنے ساتھ مسجد میں لے کے جائیں، اپنے ساتھ نماز پڑھائیں، اپنے ساتھ اجتماع میں لائیں. بچے کی عمر ہو تو اس کو قافلے میں سفر کریں اپنے ساتھ، اس کے ساتھ نیکی کے کام کریں، گھر میں درس شروع کریں، مدنی چینل دیکھتے رہیں، سوشل میڈیا دعوت اسلامی کے صرف اس کے ساتھ اٹیچمنٹ اپنی رکھیں. گویا کہ آپ کچھ نہ کچھ کریں گے. میڈیسن بھی تو لیں گے نہیں لیں گے، اتنا بڑا مرض آ گیا تو میں تو دوائی آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں. آپ ابھی ڈاکٹر کے پاس بیٹھو، ڈاکٹر 1000 قسم کی آپ کو علاج بتا دے، اور آپ بولو کہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب علاج صحیح ہے، واہ مزہ آ گیا، اور ڈاکٹر صاحب علاج لکھ کر بھی دے دے کہ یہ دوائیاں لے لینا، آپ ہی پرچہ چوم کر جیب میں رکھ لو، جیب میں رکھ کر باہر جاؤ، نہ دوائی لو نہ دوائی کھاؤ، اور پھر بولو ڈاکٹر صاحب فرق نہیں پڑا. فرق کہاں سے پڑے گا؟ ٹھینگا.
فرق کہاں سے پڑے گا؟ ارے فرق پڑنے کے لیے دوائی کھانی پڑتی ہے، خالی باتیں کرنے سے کو فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑنے کے لیے دوائی کھانی پڑے گی، علاج کرنے کے لیے دوائی کھانی پڑتی ہے، علاج کے لیے پرہیز کرنا پڑتا ہے. بھائی یہ چھوڑ دو. اب آپ کے گلے میں درد ہے، ڈاکٹر بولتا ہے ٹھنڈا پانی مت پیو، ڈاکٹر بولتا ہے کہ مسالے والی چیز مت کھاؤ، آپ ٹھنڈے پہ ٹھنڈا پانی پیو، برف ڈال کے پیو، ڈاکٹر کے منع کرنے ہوا تو پھر تو برف ڈال کے بھی پیے گا. اور اس کے بعد آپ مرچی مسالے بھی کھاؤ، سب کھاؤ، پھر 1 مہینے کا ڈاکٹر صاحب گلے میں درد بڑھ گیا ہے تو ڈاکٹر یہ کہے گا اللہ کا شکر ادا کر کہ وہ مر نہیں گیا. بھیا اتنی بے احتیاطی، اتنی بد پرہیزی کر رہے ہو تو ہو کیا رہا ہے؟ بزرگوں کی سوچ سوچیے، بزرگوں کی سوچ دیکھیے. کیا ہم اپنے پہلے اپنے افعال اور اعمال کا جائزہ لیں، پھر دیکھیں گے جو کچھ ہو رہا ہے کیا. اور جو ہو سکتا تھا وہ نہیں ہو رہا. اللہ پاک نے تو بہت کرم کیا ہوا ہے. ایک جگہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو کچھ لوگ مل کر ایک بزرگ کے پاس گئے. وہ بزرگ اللہ کی عبادت میں مصروف تھے تو انہوں نے کہا حضرت دعا کریں اللہ برسائے، بارش برسائے، باران رحمت برسائے. اچھی بات ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، تم بارش کی دعائیں کرانے آئے ہو، میں یہاں بیٹھ کے اللہ پاک کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ پاک ہمارے اعمال کی وجہ سے آسمان سے آگ نہیں برسا رہا. تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. جو گھروں کا حال ہے، جو گھروں کا ماحول ہے، حرام روزی، دھوکہ دے حاصل کرتے ہیں ہم لوگ، اور پھر اپنے بچوں کو جن جن جگہوں پر لے کے جاتے جہاں نہیں لے جانا چاہیے، اور جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، دیکھیں جہاں ہو رہا ہے میں ان کا کہہ رہا ہوں الحمدللہ آج بھی کئی گھر بچے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے گھر کو بچا کر رکھا ہے. آپ ان کو پوچھو تو صحیح نا یار آپ کا گھر کیسے بچا ہوا؟ یار ہمارا گھر تو نہیں بچا. وہ آپ کو بتائیں گے ہمارا گھر کیسے بچا. ہم ٹائم دیتے تھے، ہم اپنے بچوں کو نماز کے لیے لے کے جاتے تھے. میری بیوی پردہ کرتی تھی، میری بیٹی پردہ کرتی ہے. میں نے بچپن سے ہی اپنی بیٹی کو برقعے والی بنایا، میں بچپن سے اپنی بیٹی کو پردے والی، میں نے اپنی بیٹی کو اس جگہ جانے سے روکا جہاں بے پردگی کی عادت پڑے. میری کرتی تھی کیونکہ میں بھی مرد ہو کر کسی غیر محرم عورت سے بات نہیں کرتا تھا. وہ بتائے گا آپ کو کہ بھائی کیا چیز تھی، اس کا رزلٹ بھائی کچھ تو ہوا نا جس کا یہ رزلٹ ہے. تو باپ بتائے گا کہ الحمدللہ میں جھوٹ نہیں بولتا تھا، میرا بیٹا بھی جھوٹ نہیں بولتا. ہم فلمیں ڈرامے نہیں دیکھتے تھے، میرا بیٹا بھی نہیں دیکھتا. ہم ایسی کوئی دعوت پارٹیوں میں نہیں جاتے تھے جہاں گانے بازی اور بے پردگی اور گناہ ہوتا ہو. میرے بچے آج بھی نہیں جاتے. میری بیوی اپنے دیور سے بھی پردہ کرتی ہے، میری بیوی اپنے جیٹ سے پردہ کرتی ہے. میں بھی اپنی سالی کے سامنے نہیں جاتا، یعنی بچوں کی خالہ کے سامنے نہیں جاتا، میں بھی نہیں جاتا. الحمدللہ ہم میاں بیوی دین پر، اسلام پر، قرآن پر، حدیث پر، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرتے ہیں. اللہ پاک نے اس کے اتنا کرم کیا کہ اس کا اثر الحمدللہ ہم اپنے بچوں میں دیکھ رہے ہیں. ہم کریں نا پیارے اسلام، ہم کریں نا، گھر میں ادب و احترام کا ماحول بنائیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ادب کے مطلب اخلاق کے ساتھ بات کرے، اپنا کردار بنائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے اندر یا گھر کے باہر کو پکارتا تو آقا فرماتے لبیک، یعنی جیسے ہم کہیں کہ جی حکم کیجئے میں حاضر ہوں. اگر ہمیں کو پکار ہاں کیا ہے کیا ہے، اس کو چائے، گھر والی کو چائے کا بولو تو کہتے کیا ہے، ابھی تو پیتی. ارے ابھی نہیں پیتی، اللہ والی، اللہ کی بندی 2 گھنٹے پہلے پیتی. جب دیکھو چائے مانگتے رہے تو چکا چکی، مارا ماری، آئرن نہیں ہوا تو لڑائی، کھانا نہیں ملا تو لڑائی، نمک کم ہے تو لڑائی، مسالہ زیادہ تو لڑائی. ایسا لگتا ہے جیسے کہ مطلب کہ کوئی پیکیج ہے لڑائی کا، کہ آج کچھ نہ کچھ دن میں لڑنا تو پڑے گا، بغیر لڑے نیند کیسے آئے گی. کچھ پورے دن نہیں ہوا تو سونے سے پہلے 2 منٹ لڑائی، نیند تو آئے نا، لڑیں گے نہیں تو نیند کیسے آئے گی. اور وہ سارے بچے سن رہے کہ ہمارے ماں باپ ہے کون ہے، لڑتے ہی رہتے ہیں. ماں کو دیکھو تو میرے باپ کو کوستی رہتی ہے، باپ کو دیکھو تو ماں کو کوستا ہے. باپ چلا جائے تو ماں لے کر بیٹھی ہے، تجھے کیا بتاؤں میں تیرے باپ کے ساتھ کیسے رہتی ہوں. اور اگر ماں نکل گئی، باپ کا بھی موقع ملا تو باپ بولتے بس دیکھ لے میری زندگی کیسے گزر رہی ہے. ارے آپ دونوں کر کیا رہے ہو؟
بیٹے کو بیٹھے بیٹھے باغی بنا رہے ہو. وہ نہ باپ کا ہوگا، نہ ماں کا ہوگا، نہ باپ کا ہوگا. جہاں سے پونڈ ملے گا اسی کا ہو جائے گا. ماں کی 2 باتیں سنے گا 50 پونڈ لے گا چلا جائے گا. باپ کی 2 باتیں سنے گا 50 پونڈ لے گا چلا جائے گا. بولے یہ ٹھیک میرے کو کاروبار مل گیا. ماں کی سن کے 50 پونڈ مل جاتا ہے، باپ کی سن کے 50 پونڈ مل جاتا ہے. ہفتے میں 100 پونڈ پکے، مہینے کے 400 پونڈ. ماں کی بات سنو، باپ کی بات سنو، 400 پونڈ کا اپنا کاروبار کھل گیا. لیکن نتیجہ کیا نکلے گا بچے کا؟ اب کر کیا رہے ہیں یہ؟ یا پھر دوستوں میں باتیں کریں گے، میری بیوی، وہ میرا شوہر. بچپن سے بچوں کو سکھایا ہوا ہے، ماں باپ نے سکھایا ہوا ہے کہ اچھے بچے گھر کی باتیں باہر نہیں کرتے. تو بچہ بولے گا جی بچے نہیں کرتے، بڑے تو کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں. میں ایک ملک میں تھا پاکستان کے باہر، تو وہاں پر کچھ بزرگ جمع ہوئے. میں نے کہا تھا یار کچھ بڑے بزرگوں کو جمع کرو، بیٹھیں گے تھوڑے بڑے بزرگوں کے ساتھ. یہ تقریباً 65 پلس تھے. تو ہم بیٹھے، عصر کو تھوڑا وقت باقی تھا. کسی نے اپنے گھر میں کوشش کی، یہ 4 بزرگ 65 پلس ہی ہوں گے، اس کے نیچے شاید نہیں ہوں گے. تو میں بیٹھا ان کے ساتھ، چلو تھوڑے اچھا لگے گا، بڑے بزرگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اچھا لگتا ہے بعض اوقات. تو ان میں ایک چچا پھٹے، یا اللہ آنے کرو تینوں، یا اللہ اب کیا ہو. اب یہ سب کے بیچ میں نہ بہو کو چھوڑا، نہ بیٹے کو چھوڑا، نہ بیٹی کو چھوڑا، نہ کسی کو نہ چھوڑا. بھیا اپنی بیچاری وہ چچی بیوی جو بوڑھی تھی اس کو بھی نہیں چھوڑا. یعنی یوں سمجھو کہ کسی کو بھی نہیں چھوڑا. گھر میں ایک بابا کے علاوہ، چچا کے علاوہ سارے برے تھے، یہی آدمی اچھا تھا. میرا تو کوئی خیال نہیں رکھتا. اب اس کے ساتھ ساتھ ایسے پھٹ رہے تھے، میرے کو سمجھ نہیں پڑی تھی کیسے روکوں میں ان کو. اب روک، اب ٹرک اتنا تیزی سے جا رہا تھا، بریک لگاؤں گا تو کلٹی ہو جائے گا، گر جائے گا. اپنے کو یوں بھی نہیں کرنا تھا. اب یہ بابا خاموشی نہیں ہوئے چچا جی کہ میں اس کو کچھ سمجھاؤں. اچھا یہ سارے بیٹھ کر سن رہے تھے کہ گھر کا پورا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہمارے سامنے. ایسے میں نماز کا ٹائم ہوا. میں کہا چلتے ہیں نماز کے لیے. بابا آپ میرے ساتھ بیٹھو. میں ان کو گاڑی میں لیا، تھوڑا گاڑی میں جانا تھا، مسجد تھوڑی دور تھی، جماعت سے نماز پڑھنی تھی. ان کو گاڑی میں بٹھایا، اترے مسجد میں اترے. تو جو گاڑی سب ان کے گاڑی چلانے والے کے سامنے تو بات نہیں کرنی تھی مجھے. اب سنیے گا. اب وہ جیسے ہی وہ مسجد میں گئے ہمارے ڈرائیور صاحب، تو ان کو میں نے بابا کو ایک طرف کیا. بابا ایک بات سنو، آپ کو بہت تکلیف ہے؟ ہاں میرے کو بہت تکلیف ہے. میں کہا سب ستا ہے؟ ہاں میرے کو وہ سب ستاتے ہیں، میرے کو حل نکال کے دے، حل نکال کے دے. میں کہا ایک حل ہے. کیا؟ 3 مہینے کا حل ہے. کیا؟ میں کہا بولو نہیں. ہے بولو نہیں؟ آواز سے نہیں ہنسے. ہے میں بولو نہیں؟ یہ کیسے ہوگا میں بولوں؟ میں پاپا میرے کو تو نہیں بولو، مجھے کیوں غصہ کر رہے ہو؟ آپ بولو نہیں، آپ چپ ہو جاؤ. یہ تو نہیں ہو سکتا. میں کہا بابا یہ بھی نہیں ہو سکتا. آپ میرے سامنے، آپ سوچو، میں نے کو سمجھایا کہ آپ بتائیے کہ جب آپ کے بیٹے کو، آپ کی بیٹی کو، آپ کی بہو کو، سب کو پتہ چلے گا کہ ہمارے گھر کے بزرگ نے گھر کے باہر ہم سب کی عزتوں کو اچھال کر رکھ دیا. بابا جی آپ کی گھر میں عزت کیسے بنے گی یہ بتا دو، یہ مجھے سمجھا دو. آپ اگر نہ بولیں تو ہمارے ہاں یہ بڑا پرابلم ہے کہ گھر کے بڑے کیا باہر نکل کر دوستوں میں جا کر موڈ خراب ہے تو کیا یار صبح صبح یار پتہ نہیں کیسی مل گئی ہے. اب یار آپ کسی غیر مرد کے آگے بیٹھ کر اپنی بیوی کی برائی بیان کرو یار. آپ کی شرم، آپ کی حیا، آپ کی غیرت کہاں چلی گئی؟ یا شادی شدہ نے تو یار ماں نے صبح صبح موڈ خراب کر دیا. کیوں اپنی ماں کی برائیاں کر رہے ہو یار؟ یعنی ایسے عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں. یعنی ماں کی برائیاں کریں گے، بیوی کی برائی کریں گے. اچھا یہ شوہر یہاں گھر سے نکلا تو بیوی فون اٹھائے گی، پہلے کسی کو فون کیا، ہاں کیا، ہاں یار گیا، ابھی تو گیا، جہاں چھٹی یار، صبح صبح پتہ نہیں اس کو اتنی خدمتیں کرو. اب وہ بیوی شوہر کی برائیاں شروع کر دے گی. اب یہ برائیاں یا تو غیبت یا بہتان یا تہمت، تینوں حال سے خالی نہیں ہے. تقریباً تینوں حال سے خالی نہیں ہے. بولنے والا گناہ گار، حرام میں مبتلا ہو گیا نا، ناجائز کام میں. اب آپ بتائیں گھر میں خیر آئے، گھر میں برکت آئے، آپ کر کیا رہے ہیں؟ تو آپ بولو گے یار بھائی کیا کریں، یہ پیٹ ہلکا نہیں کر رہے، جہنم کی آگ جمع کر رہے ہیں ہم لوگ. یہ پیٹ ہلکا کرنا نہیں ہوتا. صبر کریں، اللہ پاک اجر دے گا.
آپ بیٹھ کر بات کر لینا. اگر آپ کو شور سے تکلیف ہے, آپ کو بیوی تکلیف, بیٹھ کے کمرہ بند کر کے بات کریں. بات بھی ایسے کریں کہ کمرے سے باہر بھی آواز نہ آئے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. میں آپ کو جو بتا رہا ہوں, گھر گھرستی ایسے چلتی ہے. بچے آپ کی عزت کریں گے, ورنہ آپ بچوں کو ہی ہم ایسے ٹریننگ کریں, بچوں کو پتا ہے کہ باپ ایسا ہوتا ہے, ماں ایسی ہوتی ہے. اب آپ کیسے, آپ بچوں کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں شادی کے بعد, یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا. اللہ وہ دین لائے کہ ہمارے گھروں کا ماحول اچھا ہو جائے, ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں. میں کئی دفعہ حدیث سناتا ہوں آپ کو. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, تم میں سے بہتر وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے, اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. اور ایک حدیث پاک میں اخلاق کریمہ کی طرف ترغیب دلاتے فرماتے, تم میں سے بہتر وہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوش طبعی, جس کو نا مسکرانے والا جو ماحول بنتا ہے, سب سے زیادہ خوش طبعی اپنی ازواج, اپنی بیویوں کے ساتھ آپ نے سب سے زیادہ اختیار فرمایا ہے. یہاں تو اپنے گھر پہ جاؤ تو تربوز کی طرح منہ پھلا ہوا تھا, اور بھیا جب دیکھو واٹر میلن بنا ہوا ہے, کبھی مینگو بھی بن جا, کبھی مسکراتے ہوئے بھی تو گھر میں داخل ہو, کیوں لڑکے جاتے ہو, یا وہ منہ چڑھا کر بیٹھی ہوئی ہوگی. مجھے ایک شخص نے کہا, یقین مانے ہم جب گھر جاتے ہیں نا, اگر ہمیں بیوی یہ کہہ دینا آئیے ماشاء اللہ پانی پیش کروں, یقین مانو عمران ہماری تھکن اتر جاتی ہے. اور اگر یہ نہیں کہتی, بولتی آ گئے, اب آئے ہو, یقین مانو ایسا دل کرتا ہے کہ واپس چلا جاؤں. اب یہ ماحول ہے. یا مرد اتنا خوش اخلاق ہو کہ یہ گھر میں اس کی بیوی انتظار کرتی ہو کہ ابھی آئیں گے, انشاءاللہ گھر کا ماحول کھل کھلاتا ہو جائے گا, بچے لپٹ جائیں گے. یہاں تو اگر ایسا ہے جو میں کہہ رہا ہوں تو لگانے کی ضرورت نہیں ہے, آٹومیٹک گھر ہوم سویٹ ہوم ہے. ورنہ خالی تختی لگانے سے ہوم سویٹ ہوم نہیں بن جاتا. جہاں ماں کی عزت نہیں, باپ کی عزت نہیں, شوہر کی عزت نہیں, بیوی پر ظلم ہو رہا ہو, نمازیں نہ پڑھی جا رہی ہوں, گناہ کے کام کیے جا رہے ہوں, بزرگوں کے ساتھ بدتمیزی کی جا رہی ہو, نہ نانا کی عزت بچی ہوئی ہے, نہ نانی کی عزت بچی ہوئی ہے, نہ دادا کی عزت بچی ہے, نہ دادی کی عزت بچی ہوئی ہے, نہ بچیوں میں کوئی ایسے اخلاق نہ کردار ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. اس گھر کی چار دیواری کے اندر یہ ماحول ہے. گھر کے باہر آپ 24 تختیاں بھی لگا دو نا ہوم سویٹ ہوم, تو لیکن وہ گھر ہوم سویٹ ہوم نہیں ہے. ہوم سویٹ ہوم تختی سے نہیں بنتا, ہوم سویٹ ہوم کردار سے بنتا ہے. تہجد ہو, عبادت ہو, نماز ہو, نیکی ہو, تلاوت ہو, روزے ہوں, فجر میں اٹھنے کا ہو, نیکی جا رہی ہو, ایک دوسرے کے حق ادا کیے جا رہے ہو, تو بورڈ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ساری دنیا کہے گی دس ہاؤس ہوم سویٹ ہوم, دس ہوم سویٹ ہوم. ہمیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یوں اپنے اندر پیدا کریں. اللہ کرے جو میں نے آج عرض کیا, اولاد کو بھی کہہ دیا, ماں باپ کو بھی کہہ دیا, جو بھی کہہ دیا, بزرگوں سے بھی درخواست کی ہاتھ جوڑ کر کہ آپ جتنا خاموش رہیں گے نا اتنا گھر میں اسٹے رہے گا. جتنا خاموش رہیں گے, نہ بولیں. جیسے میری سنت سے کھائے نا تو یہ نہ بولو منہ سے کھایا جاتا ہے. یہ امیر سنت نے خود فرمایا. مدنی مذاکرہ دیکھا کریں مدنی چینل پر ہر ہفتے. اب تو 12ویں شریف شروع ہو جائے گی تو روزانہ مدنی مذاکرے آئیں گے. اب تو 1500واں جشن ولادت ہے. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ, تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ. اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا اعلیٰ سے اعلیٰ, نبی کا جھنڈا عظمت والا, نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ. پکارو یا رسول اللہ یا. تو ابھی یہ بھی ایک اچھا موقع آیا, زبردست موقع آیا 1500واں جشن ولادت منانے کا. میاں بیوی بچے, ماں باپ, دادا دادی, نانا نانی, بیٹی بیٹے, سارے لگ جائیں گھر سجانے میں, سارے لگ جائیں چراغاں کرنے میں.
سارے لگ جائیں اس نیک و ستھرے عمدہ کام ہے. یقین مانے یہ جو لگے گے نا، لائٹ دو، جھنڈا دو، تم ڈنڈا ڈالو، میں جھنڈا لگاتا ہوں، میں یوں لگاتا ہوں، میں یہ لگاتا ہوں، یہ جو ہو رہا ہوگا 1500 بعد درود پاک پڑھنے، بیٹا پڑھ لیے، بیٹی پڑھ لی، آپ نے پڑھ لیے، میں نے پڑھ لیے، یہ جو ہم کام تقسیم کریں گے 15 جو ہمارے ہیں، قرآن کریم کے پارے ہیں، یہ پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے. 15 جشن ولادت آ رہا ہے، 1500واں جشن ولادت آ رہا ہے، تو سارے کام ہمیں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے کرنے ہیں. بہت ساری چیزیں کرنی ہیں. تو گھر میں انشاءاللہ تعالی ماحول بنے گا، نیکیوں کا ماحول بنے گا، آپس سے محبتیں پیدا ہوں گی. آپ کے خرچے نہ بچے تو مجھے کہنا، بولا خرچہ کیسے بچے گا؟ آپ کے ڈپریشن کی گولی کا خرچہ بچے گا، آپ کی شوگر کی دوائی کا خرچہ بچے گا، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آپ کو 3 مہینے سے مل رہا ہے، ٹینشن ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، نہیں ملتا نا ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ، فری میں اپوائنٹمنٹ کہاں سے ملے گا؟ اگر اپوائنٹمنٹ جلدی جائے تو پیسے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، میڈیکل تو فری ہے نا آپ کا، تو یوں پھر اپوائنٹمنٹ نہیں لینے کا ٹینشن نہیں رہے گا، تو دواؤں کے خرچے، سارے خرچے بچیں گے، کیونکہ آپ خوش رہ رہے ہوں گے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی، کیونکہ آپ جس کا جشن ولادت منا رہے ہیں نا، ان کا چہرہ مبارک بھی مسکراتا ہوا تھا. جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہیں، کیا بات ہے جب بھی آپ کو دیکھتے ہو مسکراتے ہو. اللہ کرے آپ کی بچوں کی امی، آپ کی بیوی بھی آپ کو کہتی رہے، بلکہ ہمیں تو یہ کہتی ہے کہ کبھی تو مسکرا دو. اور وہ کہتی تھی ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں جب بھی آپ کو دیکھتے ہو مسکراتے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو کیا خوب جواب دیتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ کیوں نہ مسکراؤں، کہ میں جب بھی سرکار کو دیکھا، آقا نے مجھے دیکھ کر مسکرائے ہیں. آقا کی شان یہ تھی، مسکراتے چہرے والے تھے، تبسم آپ کے چہرے پاک پر ہوا کرتا تھا. یقین مانے غم دور کر دیتے تھے، غم دور. اور واقعی آقا کی یاد ہی ایسی ہے کہ جو غموں کو دور کر دیتے. وہ ہے نا ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. آقا جب یاد آ جائیں تو سب غم بھول جاتے ہیں الحمدللہ. تو یوں آقا کی یاد منانے، آقا کو یاد کرنے، اور آقا کی یاد ہے اور ہمیں یاد کرنا چاہیے. حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیں نصیحت بھی کر گئے، ہمیں وصیت بھی کہ ہمیں سمجھا بھی گئے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. آقا کی یاد منانے کا بہترین موقع، یوں تو زندگی بھر آقا کی یاد اللہ کرم مناتے رہیں، لیکن یہ موقع آ رہا ہے 1500واں جشن ولادت، اس کو بالکل آپ نے بڑھانا ہے، اپنے گھروں کو سجانا ہے. جھنڈے آج ہی مکتبۃ المدینہ سے لے کر جانے ہیں، لائٹیں لے کر جانی ہیں، خود بھی لگانا ہے، اور اپنے آس پڑوس میں بھی جتنے بھی عاشقان رسول ہے سب کو بولے بھائی لگاؤ. آتے جاتے نکلتے ہر گھر سے لائٹیں نظر آئیں، روشنی نظر آئے. یہ روشنی انشاءاللہ ہماری قبروں کو روشن کرے گی. امیر سنت کیا خوب فرماتے ہیں، اللہ پاک میرے امیر سنت کو سلامت رکھے، تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی، تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی، وہ تمہاری گورے تیرا جگمگاتے جائیں گے. یعنی تم آقا کی جشن ولادت کی خوشی میں روشنی کرو، تم یہاں روشنی کرو، نور والے آقا تمہاری اندھیری قبر کو نور نور کر دیں گے. تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی، وہ تمہاری گور تیرا جگمگاتے جائیں گے. سرکار کی
آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا یہ جشن ولادت مرحبا آقا عطار کی آمد مرحبا صد کرو مرحبا. پھر ماشاءاللہ میلاد کی رات آئے گی، غم دور کرنے کی رات آئے گی. خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے رحمت لٹاون نبیاں دے سردار آ گئے ہو سارے گناہ گاراں دی سارے گناہ گاراں دی اج عید ہو گئی سارے گناہ گاراں دی اج عید ہو گئی رحمت لٹاون دو جگ دے سردار. اب اس میں ایک گھڑی آتی ہے جس کے لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں 12 ربیع الاول کی رات. آئے ہائے، یہ رات سونے کی نہیں ہوتی، جاگنے کی ہوتی ہے. یہ رات کئی سوئے ہوئوں کو جگا دیتی ہے اور ہم جاگیں. اسلامی بہنیں تو اپنے گھروں میں اس کا پورا اہتمام کریں، رات کا پورا جدول بنائیں. اتنے بجے سے یہ، اتنے بجے سے یہ، اتنے بجے سے یہ، اور پھر وقت آئے گا صبح صادق کا. اور آپ کے ہیں تو وقت تو میرا خیال ہے کہ یہ آ جاتا ہے 3 ساڑھے 3 بجے تک کے آس پاس، شاید آپ کا وقت تو آ ہی جائے گا نا اتنے بجے. بالکل وہ وقت دیکھیں، اور جیسے وہ وقت آنے لگے نا، وہ صبح شب ولادت ہے. آقا کی ولادت کا وقت ایسا وقت ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جمعے کو عصر و مغرب کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے. جمعہ کو عصر و مغرب کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، اسپیشلی غروب آفتاب کے وقت. کیا کرے دعا، یہ تمام یاد کریں. اسلامی بہنیں، اسلامی بھائی، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت، یہ ہمیشہ یہ دعا کیا کرتی تھی غروب آفتاب کے وقت. یہ جو پریشانیاں، غم، دکھ، جو بھی آزمائش ہوتی ہے نا، اسلامی بہنیں بھی اس کا اہتمام کریں. اور گھڑی دیکھ لیں کہ آج جمعہ میں آفتاب یعنی سورج کب غروب ہو رہا ہے. اس سے کچھ دیر پہلے آپ دعا میں مصروف ہو جائیں، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی. اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، سب کے لیے میں کہہ رہا ہوں. اب وہ جو یہ وقت ہے نا جمعہ عصر و مغرب کا، یہ وہ وقت ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی. آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعے کو عصر و مغرب کے درمیان ہوئی. علماء کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قبولیت دعا کا وقت. وہ جو آدم علیہ السلام کے بھی آقا ہیں، مکی مدنی مصطفیٰ ہیں، محبوب رب کبریا ہیں، ان کی ولادت کا وقت کیسی قبولیت دعا کا وقت ہوگا. اللہ یا رسول اللہ زندہ باد. تو سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، تو یہ وقت ہے قبولیت دعا کا وقت. تو اس میں اسلامی بہنیں اپنے گھروں میں مدینے کی طرف رک کر کے بس ہاتھ باندھ کر، ہو سکے تو کھڑے ہو کر رو رو کر سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں اور دعائیں کریں. اللہ پاک سے دعا مانگو، انشاءاللہ پیارا اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں، ولادت پاک کے اس گھڑی کے صدقے میں دعائیں قبول فرمائے گا. اسلامی بھائی اجتماع کریں. اور یار اگلے دن کام ہوتا ہے، زندگی بھر کام ہے یار. آپ تو اس کا جشن ولادت منا رہے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. یہ تو عید ہے.
ईद मिलादुन नबी, ईदों की ईद है। ये ना होते तो कुछ ना होता, ना ईद होती, ना आपका ये कमाना होता, ना कारोबार होता, हम भी ना होते। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत है, ये सोने की रात नहीं है, ये तो जागने की रात है। और इसमें ये जगाने की रात है, इबादत में, नेकी में, फैज़ान मदीना आबाद करें। और बिल्कुल आप बैठ जाएं और इशा की नमाज के बाद भी बैठे और ये नात खानी करें, और जो सुबह शादी का वक्त हो तो बस आका की विलाद, फिर झूम झूम के कहें सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, नारे लगाएं, बस ना झूम झूम के नारे लगाएं और दुआ करते रहें। इंशाअल्लाह फिर जुलूस से मिलाद में शिरकत करें, हैं झंडे लेकर, अल्लाह करे सब सर पर इमामा सजा हुआ हो, चेहरे पर आका की सुन्नत, एक मुट्ठी दाढ़ी सजी हुई हो। अब तो आका का जश्न विलादत आ रहा है, ए दाढ़ी मुंडाने वालों एक मुट्ठी दाढ़ी रख लो यार, आका की सुन्नत है एक मुट्ठी दाढ़ी रखना, अब तो रख लो यार। अब तो इतनी बड़ी बड़ी उम्र हो जाती फिर भी नहीं रखते, तो उम्र का ताल्लुक भी नहीं है। अमूमन माँ बाप कहते हैं अभी बेटा तेरी उम्र नहीं हुई है दाढ़ी रखने की, तो मैं माँ बाप को बोलता हूँ जब तक उम्र नहीं थी ना इसकी दाढ़ी के बाल आ ही नहीं थे। जब उम्र होती ही नहीं दाढ़ी के बाल आते ही नहीं है, जब दाढ़ी के बाल आना शुरू हो गए इसका मतलब इसकी उम्र भी शुरू हो गई है। खुद से थोड़ी आते हैं, खुद ही आते हैं। तो माँ कहती है उम्र नहीं हुई है, उम्र नहीं हुई तो दाढ़ी के बाल आ कहते गए माँ। तो माँ को भी चाहिए कि बेटा दाढ़ी रख, हमारे आका की एक मुट्ठी दाढ़ी हुआ करती थी। तो यूं सुन्नतों पर अमल करते हुए, आका की सुन्नतों को इख्तियार करते हुए इंशाअल्लाह जुलूस से मिलाद में भी शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह, और खूब जश्न विलादत की खुशियाँ मनाएंगे। अल्लाह करीम जश्न विलादत की आमद का सदका हमारे घरों को अमन का गहवारा बनाए, हमारे बच्चों को अल्लाह पाक माँ बाप का फरमा बरदार बनाए। आप दावत इस्लामी में आ जाओ, अपने बच्चों को ले आओ, बस मक्का मदीना करते रहेंगे इंशाअल्लाह। सही यकीन माने बहुत अच्छा हो जाएगा, आप कोशिश करें। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. MashaAllah, there are a few beautiful announcements from the Majlis-e Mushawarat of UK. I have an intention to make possible to travel 1500 Islamic brothers in Madani Kafla for the 1500th birthday of Rasulullah alayhi salatu wassalam. So brothers are here and watching me on Madani channel make intention to travel in Madani Kafla in month of Rabiul Awwal. And Islamic sisters also try to convince their maharim that they will travel in Madani Kafla. So inshallah we'll try to make this figure of 1500 Islamic brothers will travel in Madani Kafla. So make intention if you have an intention in your mind that inshallah we'll travel in Madani Kafla in Rabiul Awwal inshallah. इसी तरह माशाल्लाह there is a stall of Maktabatul Madina here. You can buy lights and the flags of Rabiul Awwal and special books with the special discount. The Maktabatul Madina stall available after outside from the masjid, alhamdulillah. And the good news for the brothers of Leicester that alhamdulillah Jamiatul Madina, the institute which make Alim-e-Deen, part-time Jamiatul Madina boys admission are open, alhamdulillah. So you can contact the local brothers here, you can become yourself, and inshallah your children become Alim-e-Deen in very short time. So you can contact our brothers over here. In Leicester, mashallah, good news for the Islamic sisters that for the female, the girls full-time Jamiatul Madina, alhamdulillah, soon opening. So you can contact with the brothers for the admission, alhamdulillah. Another department of Dawat Islami, Darul Madina. It is a Islamic school of Department of Dawat Islami. The nursery classes are opening soon, so you can take admission for your children. You can contact the local brothers here. Alhamdulillah, every week there is a ijtima in Leicester Fazane Medina on Thursday, 8 p.m. So be connect with the Islamic brothers here and continue to come in ijtima. As you mashallah come here with the good numbers, so inshallah continue coming on Thursday evening in ijtima, weekly ijtima. Alhamdulillah, every Saturday there is a beautiful another gathering for Madani Muzakara, which alhamdulillah Amir al-Sunnat make from Pakistan or anywhere from the world. It's come live on Madani channel, so you can come here and sit together and watch Madani Muzakara about 5:30 p.m. Every Saturday approximately. Alhamdulillah, another good news that from the brothers of Derby. In Derby, Darul Madina Girls Secondary School, mashallah, Dawat Islami has acquired a new building to start in Darul Madina Girls Secondary School, and they are collecting fund also. They need approximately 400,000 pounds. So brothers which are from Derby or from anywhere from the world watching us, so you can contact brothers from Derby and support to this noble cause. Inshallah, soon will open Darul Madina Girls Secondary School
in Derby, inshallah azza wa jal. Alhamdulillah, we are very fortunate that we are here in very blessed gathering in Fazan Madina, Leicester, and we have Nigran Shura, Maulana Haji Imran Attari with us, as he is, alhamdulillah, head of Markazi Majlis Shura of Dawat Islami. He have so many blessings from Sheikh Tariqat Amir Ahl Sunnat, founder of Dawat Islami. Also, he have a permission that he can make us murid of Ghaus-e Pak radiyallahu ta'ala for behalf of Amir Ahl Sunnat. So alhamdulillah, Nigran Shura is here. If any of my brother or sister or the viewers of Madani channel, if you are not murid of any sheikh, this is the right time to become a murid of Sheikh Tariqat Amir Ahl Sunnat, Maulana Muhammad Ilyas Attar Qadri, and inshallah from his silsila you can become a murid of Hazrat Sheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi ta'ala alayh. So I asked Nigran Shura to make us repentance. MashaAllah वो तौबा भी हमें करवाएंगे और फिर हमें अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए गौस पाक के मुरीदों में शामिल फरमा लेंगे. If anybody from you have already murid of any Sheikh Tariqat, but if you want to become a murid or talib of Amir Ahl Sunnat, so you can take a bayat barkat. When Nigran Shura will say murid hota hu main, you repeat talib hota hu main, you remain murid of your sheikh, but inshallah you will get the barakat and blessings from Sheikh Tariqat Amir Ahl Sunnat. Now I request in the court of Nigran Shura, so please make us murid of Amir Ahl Sunnat, and from Amir Ahl Sunnat make us murid of Sheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi. Salatu wassalamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करूँगा. मुरीद होता हूँ मैं आपके ज़रिए शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी का और उनके ज़रिए सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह का. या अल्लाह पाक मुझे जनाबे गौसे पाक के ग़ुलामों में कबूल फरमा और सिलसिला क़ादरिया रज़विया अत्तारिया की बरकतें नसीब फरमा. आमीन. अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम. जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलु. अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल मआफ़ाता फ़िद दुनिया वल आखिरा. अल्लाहुम्मा अग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन. या अल्लाह पाक प्यारे हबीब के सदक़े में हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सब का जमा होना कबूल फरमा, जो गलतियाँ हो गई हैं उसे माफ़ फरमा. या रब्बे करीम हमारी ख़ताओं को बख्श दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे. या रब्बे करीम हमें नेक बना दे, मुत्तकी बना दे, परहेज़गार बना दे, सच्चा पक्का आशिक रसूल बना दे. या अल्लाह पाक जिनकी औलाद नाफरमान है फरमा बरदार बना दे, जिनके माँ बाप तरबियत में कोताही करते हैं इनकी कोताहियाँ दूर फरमा दे. या अल्लाह पाक जिनके शौहर जालिम हैं इन्हें जुल्म से बचा ले, जिनकी बीवियाँ बदअखलाक हैं इनकी बदअखलाकियाँ दूर फरमा दे, जिनके बच्चे माजूर हैं रब्बे करीम इनकी माजूरी पर रहमत की नज़र फरमा, जिनके बच्चे कमज़ोर हैं इनकी कमज़ोरियों पर रहमत की नज़र फरमा, जिनके बच्चे बिगड़ गए मौला करीम इनको सुधरना नसीब फरमा, जिनके बच्चे माँ बाप से दूर हो गए मौला इन्हें इनके माँ बाप के करीब कर दे. हमारे घरों के माहौल पर रहमत की नज़र फरमा दे, हमारे रोज़गार पर भी रहमत की नज़र फरमा दे. या अल्लाह पाक हमारे बीमारों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे, जो निकाह के इंतज़ार में अच्छे और नेक रिश्ते अता फरमा दे. या रब्बे करीम जो बे औलाद है नेक और साले औलाद आफियत के साथ बगैर ऑपरेशन के अता फरमा.
جو بیٹیاں چاہتے انہیں بیٹیاں عطا فرما، جو بیٹے چاہتے انہیں بیٹے عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا، زوال نعمت سے بچا، قبر جنت کا باغ بنا، ایمان کی سلامتی مقدر کر دے، قیامت کی پوچھ گچھ سے ہمیں بچا لے، بلا حساب ہم جتنے دعا میں شامل ہیں مولا ہم سب کو بلا حساب جنت پہ داخلہ دے دے، ساری امت کی مغفرت کر دے، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما دے، بار بار حج کی سعادت دے، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، پیارا پیارا مکہ دکھا، عمرے کرتے رہیں، مکہ مدینے کی حاضریاں دیتے رہیں۔ یا رب کریم اعلیٰ حضرت کی تربت پر کرو رحمت نازل فرما۔ یا رب کریم ہمارے بزرگوں پر رحمت فرما، امیر سنت علماء مشائخ سنت کا سایہ دراز فرما، ہمارے ماں باپ کی بخشش کر دے، ساری امت کی مغفرت فرما دے۔ یا رب کریم ہمارے جو ادارے بنے ہوئے ہیں، جتنے عاشقان رسول نے ادارے بنائے، اللہ پاک ان سب کو سلامت رکھ، خیر و برکت عطا فرما، ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو بھی خیر و برکت عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام پڑھ لیں، عشاء کی جماعت سے نماز بھی پڑھنی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، ہاں اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لا لے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم اماموں کا ونوں کا، غوث اعظم اماموں کا ونوں کا، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت
پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا وہ رضا اعلیٰ حضرت برے ہی کے شاہ جن کا سنی مناتے ہیں یوم رضا جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ اس امام اہل سنت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے, فیض سے جن کے لاکھوں امام میں سجے, جس نے کی دعوت کا جذبہ دیا, میرے شیخ طریقت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان مت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں. مدینہ. کئی اسلامی بھائیوں کو اور اسلامی بہنوں کو یہ ہوتا ہے کہ خیر و برکت کے تعلق سے, اور ہیں مسائل, مجھے پتہ ہے یو کے میں بھی کافی اسلامی بھائیوں کو فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں, سروائیول ایشوز ہوتے ہیں. ایک تو جب بھی گھر میں داخل ہوں بچوں کی بھی تربیت کریں, جب بھی گھر میں داخل ہوں بسم اللہ شریف پڑھ کے گھر میں داخل ہوا کریں, ٹھیک ہے, شیطان باہر رہ جائے گا. اور جب بھی گھر میں داخل ہوں, گھر میں داخل ہوتے ہی گھر والوں کو سلام کریں, گڈ مارننگ, گڈ آفٹرنون, گڈ ایوننگ. ہمیں سلام سکھایا گیا ہے, ہمیں سلام سکھایا گیا ہے. اب گھر میں داخل ہوتے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام کریں, السلام علیکم. اور گھر میں جو بھی ہوں وہ آپ کو سلام کا جواب بھی دیں. تو ایک تو یہ عادت بنائیں. دوسرا, اس کے فوراً بعد سورہ اخلاص پڑھ لیں. کیا پڑھیں گے؟ قل هو اللہ احد, پوری سورت پڑھ لیں, اس کی عادت بنا لیں. آپ کو میں بتاؤں, یہ حدیث پاک میں جو ہے میں اس کے مطابق آپ کو عرض کر رہا ہوں. اللہ پاک نے چاہا تو گھر میں خیر و برکت آئے گی, تنگ دستی دور ہوگی. آپ کی جو کئیوں کی جو مالی پوزیشن کمزور ہو جاتی ہے, بعض اوقات آمدنی نہیں ہوتی, بلکہ مجھے ایسے ایسے واقعات پتہ چلے, یقین مانے وہ ہل جاتا ہے کہ کیسی کیسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. لوگوں کو نہیں اندازہ ہوتا کہ مطلب اب لوگ تو ہے نا یو کے میں رہتا ہے تو, مگر ایسا نہیں ہے. اس بار کی پوزیشن میرے سامنے جو آئی ہے وہ بہت چینج ہے. اللہ ہمارے مسلمان کو خیر دے, عافیت دے, سلامتی دے. اللہ آپ سب کی مشکل و پریشانی دور فرمائے. گھر میں اللہ پاک خیر و برکت دے. اب یہ کہ جو فضول خرچیاں ہیں, اسراف ہے یا اس طرح اڑانا, اس کو بھی نوٹس کریں, گھر کے بجٹ کو ریوزٹ کریں, اور جو چیزیں آپ اپنے آپ کو کمپرومائز کر سکتے ہیں, ریڈیوس کر سکتے ہیں, وہ کریں. بعض وقت بہت مہنگے رینٹ والے گھر میں رہتے ہیں, اگر اس میں کوئی چینجز لا سکتے ہیں, گھر والے مل کر ہی فیصلہ کریں گے, مشاورت کریں گے, تو انشاءاللہ اس سے ٹینشن بھی کم ہوگا اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. فرمائشیں, خواہشوں کو تھوڑا کنٹرول کرنے کی کوشش کرے. ہزاروں خواہشیں ایسی, ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے.
تو یوں پھر اس پہ احتیاط کریں. تو اللہ پاک نے چاہ تو صورتحال کسی حد تک بہتر ہوتی نظر آئے گی. اسی طرح اشراق چاش کی پابندی کریں, اشراق چاش کی نماز کی پابندی کریں. اسلامی بھائی اسلامی بہنیں, انشاءاللہ خیر و برکت اللہ پاک نے تو آپ اپنے گھر میں دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک حدیث پاک میں تو اللہ پاک غروب فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر فجر کا وقت ختم ہونے کے درمیان اپنے بندوں میں رزق تقسیم فرماتا ہے. یہ وقت ہوتا ہے عبادت کا, جاگنے کا, ذکر و اذکار کرنے کا, ورد و وظائف کرنے کا. تو گھر سارے مل کر انشاءاللہ کوشش کریں گے تو اللہ نے چاہ تو ہماری یہ جملہ پریشانیاں بھی کم ہونا شروع ہو جائیں گی. اللہ پاک خیر و عافیت و برکت دے. آپ کو ملاقات بھی کرنی ہے مگر عشاء بھی پڑھنی ہے. تو میرا مشورہ ہے کہ پہلے صفحے صحیح کر گئے ہم عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں. عشاء کے نماز کے بعد انشاءاللہ میں یہی ہوں, جس کو ملنا ہوگا میں ملاقات بھی کر لوں گا. مگر ملاقات کے لیے اسلامی بھائی کیا کرتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے, ایک ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں. سنت یہ ہے کہ دونوں ہاتھ خالی ہوں, یہ سنت ہے. موبائل جیب میں رکھ کر ہاتھ ملائیں اور پھر جیب سے نکال کر سیلفی, لائن پیچھے پورا ٹریفک جام ہو جاتا ہے. تو مہربانی کر کے ایسا بھی نہ کریں. سلام کریں, میں سلام کا جواب آپ کو دوں گا اور سنت کے مطابق ملے تاکہ ملاقات کا بھی ہم کو ثواب ملے. ٹھیک ہے حضور, تمام اسلامی صفحے درست کر لیں, انشاءاللہ عشاء کی جماعت ہوگی. For you is my prayer. May you keep ascending success. Stay, O Mubarak. For you is my prayer. May you keep ascending success. Stay. In the tapestry of Islamic life, dimensions unfold. In the tapestry of Islamic life, dimensions unfold. In these sacred teachings, hearts find peace and gold. In these sacred teachings, hearts find peace and gold. ہے گر حوصلہ قدم تو بڑھا, ہے ہمت یہ تیری سہارا تیرا. تو چلنا شروع کر تو پھر دیکھنا, نظر تجھ کو آئے گا رستہ تیرا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله.